أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ پروردگار عالم جل شانہ وہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سواریاں مہیا کرتا ہے۔ جب تم سمندر پہ یا دریا میں، کشتی میں، بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہو، اچھی خوشگوار موافق ہوا چل رہی ہوتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب پھر اچانک طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، سمندر کی لہریں گھیر لیں تمہیں، اور تم جب سمجھ لو اب مرے ہی مرے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں خالص نیت سے، پھر سب کو بھول جاتے ہیں، اپنے یاروں کو، مددگاروں کو، باقیوں کو، اور کہتے ہیں اللہ اگر اب ہمیں بچا لے گا نا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے یہ بھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں لکھتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کی، ایک بندے نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل تو بتاؤ، ثبوت دو، کیا دلیل اللہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اسے کہ آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں سمندری سفر میں تجارت کرتا ہوں۔ کوئی سفر کا کوئی واقعہ سناؤ اپنا کوئی۔ اللہ کا بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کشتی پہ جا رہا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ بچا مجھے جو ملا، میں اس پہ تیر رہا تھا، پھر مجھے موجوں نے گھیر لیا، لہریں آ گئیں، طوفان آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب یہ بتا اس وقت کوئی ہستی تیرے یاد میں آئی تھی جسے تو نے یاد کیا تھا باقی سب کو چھوڑ کے؟ کہا ہاں، کہا وہی تیرا خدا ہے۔ مان لاؤ جو کوئی حال نظر نہ آئے نکلنے کا مصیبت سے، پھر اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، پھر وہ زیادتی کرتے ہیں، ناحق حدوں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ حدوں سے نکلنا جو ہے ناحق ہی ہوتا ہے۔ حدیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مقرر کیا ہے اس پر چلے، اس پر رہے، پھر وہ زیادتی نہیں، ان سے نکلے تو زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم حدوں سے نکلتے ہو، بغاوت کرتے ہو، نہ کرنے والے کام کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو، تو یہ نہ سمجھو کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان پہنچا لو گے یا دین کو نقصان پہنچا لو گے، نہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا جو یہ بکھرنا ہے، باہر نکلنا ہے حدوں سے، بغاوت کرنی ہے، زیادتی کرنی ہے، تو تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے، تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں بھی اس کا تمہیں بدلہ مل سکتا ہے برا، اور دوسرے یہ کہ آخرت میں تمہارے واسطے عذاب ہی عذاب ہوگا، کیونکہ تم حد سے بڑھو گے۔ ہاں، متاع الحیات الدنیا، دنیا کا مال و متاع برت لو جب تک تمہیں ہم دے رہے ہیں۔ کافر بھی ہے تو تمہیں بھی مال دے رہے ہیں، مومن ہے تمہیں اسے بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، دنیا کے اور رونقیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، مت
برت لو دنیا میں، لیکن کافر کی دنیا اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ ایمان نہیں لایا، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ مومن دنیا میں رہتے ہوئے برتے گا ایمان کے ساتھ، تو اس کو دو جہاں میں فائدہ ہوگا اس کا۔ وہاں کہ یہ برت لو دنیا، ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے، تم ہمارے پاس لوٹ کے آ جانا ہے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ پھر واپس بلائیں گے۔ جب تم آ جاؤ گے ہم دوبارہ تمہیں زندہ فرما دیں گے، ہمارے آپ پاس میدان معاشرے میں حاضر ہو جاؤ گے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تمہیں جتا دیں گے، بتا دیں گے، یاد کرا دیں گے کیا تم کرتے رہے ہو۔ معنی یہ کہ جو تم کرتے رہے اس کا بدلہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ صرف سنانا نہیں ہے، بتانا زبانی نہیں ہے کہ تم یہ کرتے رہے ہو، کہ جو اچھا کرتے رہو اس کا اچھا بدلہ دے دیں گے، برا کرتے ہو برا بدلہ دے دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب